بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ سورہ انفال کی 24 اور 25 یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات پر اور اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کی ترغیب کا ایک خاص انداز اللہ نے اختیار فرمایا ہے۔ یہ اصولی بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول جن باتوں کا حکم دیتے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں یا جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، اس میں ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں بتانا چاہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ براہ راست ایمان والوں سے خطاب کر کے آگے کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ جس ایمان کے تم دعوے دار ہو یا تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، ایمان والا سمجھتے ہو، تو آگے جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اس ایمان کا تقاضا ہے، وہ اس ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اس چیز پر عمل کرو۔ تمہارا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ تم سے خطاب کر کے جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس پر تم عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں استجیبوا للہ وللرسول، کہ تم مان لو اللہ اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم، یا قبول کر لو، حکم مان لو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائیں ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے، جو تمہیں زندہ کرتی ہے۔ تو جب تمہیں بلائیں اللہ اور اس کے رسول تو تم ان کی پکار کا جواب دو، ان کی بات کو مان لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور اچھی طرح جان لو، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اسی کی طرف تم کو جمع ہونا ہے، اسی کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا۔ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کرتی ہے، زندگی عطا کرتی ہے، تو کون سی چیز ہے جو آدمی کو زندگی عطا کرتی ہے، زندہ کرتی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایمان ہے، اس لیے کہ اگر ایمان نہ ہو تو وہ مردہ ہے، بغیر ایمان کے زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں مراد قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود اور کامیابی اور زندگی ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد حق ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت ہے، اس کا اتباع مراد ہے۔ تو الغرض ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے ایسی چیزیں مراد ہیں جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ دل کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان، بندے اور اللہ کے درمیان میں
جو غفلت کے پردے حائل ہیں، جو شہوت اور خواہشات نفس کے پردے آڑ ہیں، وہ پردے درمیان سے ہٹ کر اللہ کی معرفت اس کی جگہ لے لیں، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت اس کی جگہ لے لیں۔ تو یہ مطلب ہے دل کے زندہ ہونے کا۔ تو ایمان ہو، قرآن ہو، اتباع حق ہو، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آدمی کے دل کو زندہ کرتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن بولنے کا انداز، پیش کرنے کا انداز اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار فرمایا کہ یہ وہ باتیں ہیں یا جن چیزوں کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تمہیں زندگی ملتی ہے، تمہارا دل زندہ رہتا ہے، تم زندے شمار کیے جاتے ہو۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ دو مطلب مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ بندے کے دل سے بہت زیادہ قریب ہیں، بہت زیادہ قریب ہیں، یعنی بندے کا دل اللہ کے خصوصی تصرف میں ہے۔ حدیث میں بھی موجود ہے قلوب العباد بین اصبعیہ الرحمن یقلبها حیث یشاء، بندوں کے دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ بندے کے دل سے بہت قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے اور برائیوں کے درمیان میں آڑ کر دیتے ہیں۔ اور کسی کے حق میں بدبختی اور بدنصیبی لکھی ہوتی ہے اور اس کو بھلائی سے دور رکھنا مقصود ہوتا ہے، تو اس کے اور بھلائی کے درمیان میں آڑ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی مسنون دعاؤں میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے ثابت قدمی عطا کرنے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر ثابت قدم کر دے، میرے دل کو دین پر جما دے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ بدنصیبی کا معاملہ ہو اور میں بدنصیبوں میں شمار کیا جاؤں، اور میرے اور دین کے درمیان، میرے اور بھلائی کے درمیان، میرے اور خیر کے درمیان میں کہیں اللہ تعالیٰ آڑ نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آدمی کے اندر خیر کے کوئی کام کرنے کا خیال آتا ہے، اچھائی کا کوئی خیال آتا ہے، تو اس کو فوراً عمل کر لینا چاہیے۔ خیر کا کوئی بھی خیال آئے، خیال آیا کہ صدقہ دے دوں، خیال آیا کہ نماز پڑھ لوں، خیال آیا کہ قرآن کی تلاوت کر لوں، خیال آیا کہ ذکر کر لوں، اللہ کو یاد کر لوں، دعا کر لوں، تو خیر کا کوئی بھی خیال آئے، بھلائی کا کوئی بھی ارادہ دل میں پیدا ہو جائے، تو اس کو فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندے اور اس کے ارادے کے درمیان اللہ کا فیصلہ حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں گا، لیکن پھر کوئی مصروفیت ہو جاتی ہے۔ بندہ ارادہ کرتا ہے کہ اب سے نمازی بن جاؤں گا، بیماریاں آ جاتی ہیں۔ بندہ ارادہ کرتا ہے کہ اب سے دیندار بن جاؤں گا، اب کل پرسوں سے یا اس رمضان سے یا اس رمضان کے بعد سے دیندار بن جاؤں گا، لیکن موت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے ارادے کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے فیصلے حائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں ایک پیغام تو یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا خیال آئے فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے، فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے، اللہ والے کہتے ہیں نیکی کا خیال اللہ کا مہمان ہوتا ہے، نیکی کا خیال اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اگر اس کی میزبانی کی جائے تو وہ بار بار آتا ہے، اگر اس کی میزبانی نہ کی جائے تو وہ پھر دوبارہ نہیں آتا۔
میں اس کی میزبانی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی خیال آیا فوراً اس پر عمل کر لیا۔ تو اب نیکی کے خیال آنے پر بندہ اگر اس پر فوراً عمل کر لیتا ہے تو یہ خیال بار بار آتا ہے، اور اگر اس پر اس کی میزبانی نہ کرے، فوراً اس پر عمل نہ کرے، ٹالتا رہے، آج نہیں کل سے کر لوں گا، کل نہیں پرسوں سے کر لوں گا، تو وہ کل کبھی قیامت تک نہیں آئے گا۔ بہت پہلے ایک جملہ میں نے پڑھا تھا، کسی نے لکھا کہ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ کہتے رہے کہ کل سے دیندار بن جائیں گے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے، ایسے مردوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کل سے نمازی بن جائیں گے، کل سے داڑھی چھوڑیں گے، کل سے جھبا پاجامہ پہنیں گے، کل سے نمازی بنیں گے، کل سے سود چھوڑیں گے، کل سے جھوٹ چھوڑیں گے۔ یہ کل 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 حدیث میں ہے التسویف من الشیطان، کہ کل کل کی جو بات ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایمان والے کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی نیکی کا خیال آئے، جیسے ہی کوئی جذبہ دل میں آئے نیکی کا، فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ تیسری بات اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھ کر زندگی گزارو کہ واپس تم ہماری ہی طرف آنے والے ہو، واپس تمہیں ہماری ہی طرف لوٹایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں جیسے چاہے جی لو، مرنے کے بعد پھر کچھ نہیں ہے، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، ایسا نہیں ہے قصہ۔ مرنے کے بعد ایک بڑی زندگی ہے، اپنی اللہ کی دی ہوئی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کسی کو کوئی کام دے کر بھیجتے ہیں، اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے واپس جا کر حساب دینا ہے، تو جتنا وقت دے کر اس کو بھیجا جاتا ہے وہ اس وقت میں پورا اہتمام کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کتنا وقت کس کام میں لگا یا کتنے پیسے کس چیز کے خریدنے میں لگے، وہ پورا ریکارڈ رکھتا ہے، اس لیے کہ جا کر جواب دینا ہے، جا کر حساب دینا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے اور اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے ایک مقصد کے لیے دی ہے، واپس جانے کے بعد اس کا حساب ہونا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ہمیں کیسے زندگی گزارنا چاہیے؟ کیا غفلت کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ غفلت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بالکل ایمان والے کا شیوا نہیں ہے۔ اب جس طرح ہماری زندگی غفلت کے ساتھ گزر رہی ہے، اسی پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ایسی بے تکی بے مقصد کی زندگی تم گزار رہے ہو، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تمہارے بھیجنے کا دنیا میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے؟ کیا ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، بیکار دنیا میں بھیج دیا؟ رات ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا یہ خیال نہیں ہے تمہیں کہ تمہیں واپس ہمارے پاس آنا ہے؟ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو اگر مرنے کا استحضار ہو، موت کا استحضار ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کا استحضار ہو، تو وہ آدمی کبھی گناہ نہیں کر سکتا، وہ آدمی کبھی غلط راستے پر جا نہیں سکتا، وہ آدمی غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اچھی طرح یقین رکھو کہ تمہیں واپس ہماری ہی طرف آنا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ بڑی اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور امت اس سے سب سے زیادہ غفلت میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ڈرو اس فتنے سے، ڈرو اس گناہ سے، ڈرو اس آزمائش سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو نہیں پہنچے گی تم میں سے خاص ان لوگوں کو ہی جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ سب پر آئے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ڈرو اس فتنے سے جو صرف گناہ کرنے والے کو ہی خاص طور سے نہیں پہنچے گا۔ تو یہ فتنے سے کیا مراد ہے؟ یہ آزمائش سے کیا مراد ہے؟ یہ گناہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر، یعنی نیک کاموں کی ترغیب، نیک کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کی محنت کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ بھلائی کی دعوت اور برائیوں سے روکنے کی محنت، اس کو چھوڑ دینا یہ گناہ ہے جس گناہ کا اللہ اس میں ذکر فرما رہے ہیں۔ حدیثوں میں موجود ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ یہ گناہ جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمومی عذاب آتا ہے، اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم، کہ بھلائی کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا مانگو، پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ محنت جب چھوٹ جائے گی، بھلائیوں کی دعوت اور برائیوں سے روکنے کی محنت جب چھوٹ جائے گی تو اس کے بعد دعائیں بھی مانگی جائیں گی، اللہ کے ہاں دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دوسری روایتوں میں موجود ہے، تمہارے نیک لوگ، اولیاء کاملین، اللہ والے دعا مانگیں گے تو بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس سے معلوم ہوا، اندازہ ہوا کہ بھلائیوں کی دعوت اور برائیوں سے روکنے کی محنت کتنی اہم چیز ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالی کسی خاص قوم کے گناہ پر پوری قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ لوگ اس کو ہوتا ہوا دیکھیں اور اس کو روکنے کی طاقت ان کے پاس ہو، اس کے باوجود اس کو نہ روکیں تو پھر اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے۔ تو اسی لیے حدیثوں میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ہر ایمان والے کو داعی ہونا چاہیے، ہر ایمان والے کو داعی ہونا چاہیے۔ اگر ایمان والا داعی نہیں ہوگا، یعنی اپنے مذہب کا اگر داعی نہیں ہوگا، اپنے مذہب کی دعوت دینے والا نہیں ہوگا تو دوسرے کا مذہب قبول کر لے گا، دوسرے کا مدعو بن جائے گا، دوسرا اس کو سمجھائے گا کہ تمہارے دین میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو وہ اس سے متاثر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو اپنے مذہب کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونے والے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اپنے دین پر عمل کریں اور اب اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے دین کی فکر کریں، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ قرآن میں تو اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ بحیثیت امت کے تمہیں برپا ہی اس لیے کیا گیا، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تاکہ تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے کام آؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ سب سے بڑا نفع تو یہی ہے کہ اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ دلوا دیا جائے، سب سے بڑا نفع یہی ہے۔ ایک آدمی بخار میں تڑپ رہا ہے، اس کا بدن جل رہا ہے بخار سے، احساس ہو رہا ہے سامنے، لیکن ایک آدمی بے نمازی ہے، یہ کل کو جہنم میں جلے گا اگر یہ نماز کا پابند نہیں بنے گا۔ بخار کا تو احساس ہے لیکن اس بے نمازی کے جہنم میں جلنے کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بہت اہمیت کے ساتھ توجہ دلائی ہے، اور اولیاء کاملین سلف صالحین کے اقوال میں بڑی اہمیت اس کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیں، ہر صحابی داعی تھا، ہر صحابی داعی۔ دوسری اور صفات صحابہ کے اندر موجود تھیں، وہ عالم تھے، حافظ قرآن تھے، سب کچھ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے داعی تھے۔ آج یہ صفت ہمارے اندر ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمارے دین کے سلسلے میں غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پیدا کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے نفرت بڑھ رہی ہے۔ اگر اسلام کا صحیح تعارف ہو جائے تو اسلام سے بڑا امن کا پیغامبر کوئی اور نہیں ہے، اسلام سے بڑا سب سے امن والا کوئی اور مذہب نہیں ہے، لیکن اس کو پیش ایسا کیا جا رہا ہے کہ یہ آتنکواتی سکھاتا ہے یا دہشت گردی سکھاتا ہے، پیش ایسا کیا جا رہا ہے چونکہ ہم نے اپنے عمل سے بتایا نہیں، جس کی وجہ سے اس کا تعارف ایسا ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے نفرت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین کا عملی داعی بنے، صرف زبان سے نہیں، عملی داعی بنے۔ عملی داعی اگر بنیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی وہ انقلابات لائیں گے جو صحابہ کی محنت پر اللہ نے لایا تھا،
تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا مزاج داعیانہ ہو۔ دعوت دونوں طرح کی ہے، غیر مسلموں کو بھی دی جائے گی، مسلمانوں کو بھی دی جائے گی۔ غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دی جائے گی، مسلمان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ یعنی مسلمان کو اسلامی احکام کی ترغیب دی جائے گی، اسلامی احکام کی دعوت دی جائے گی، اور غیر مسلم کو ایمان اور اللہ کے رسول کا تعارف کرایا جائے گا، اسلام کا صحیح تعارف کرایا جائے گا۔ تو دعوت دونوں طریقے سے ہے، چونکہ اس سے ہم مانوس نہیں ہیں، طبیعتیں ہماری مانوس نہیں ہیں، ہم نے سمجھ لیا کہ ایک مخصوص جماعت کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ امت محمدیہ میں پیدا ہونے والے ہر فرد بشر کا کام ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کی دعوت دے، وہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کی دعوت دے، وہ جھوٹ سے بچتا ہے تو جھوٹ سے بچنے کی دعوت دے، وہ سود سے بچتا ہے تو سود سے بچنے کی دعوت دے، وہ حج کرتا ہے تو حج کی دعوت دے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن کی تلاوت کی دعوت۔ دعوت پورے دین کی ہے، دعوت پورے دین کی ہے، لیکن طبیعتیں اس سے مانوس نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا مزاج دعوت کا نہیں ہے، ہمارا مزاج دعوت کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، گھر سے نکل کر آپ مسجد کو آ رہے ہیں، بہت سارے مسلمان راستے میں آپ کو ملیں گے، آپ آتے ہوئے زبان سے کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ بھئی چلو نماز کا وقت ہو گیا آپ بھی آ جاؤ۔ پہلے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، یہاں رواج ہے یا نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کا رواج ہے، آندھرا میں اب بھی ہے موجود ماشاءاللہ۔ فجر کی نماز کے وقت میں اہتمام کے ساتھ وہ جو پرانے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اہتمام سے آتے ہوئے جگاتے ہوئے آتے ہیں۔ تو آدمی اگر دوسروں کو دعوت دینے والا بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ خود تو ضرور عمل کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو ٹوپی کی دعوت دیتا ہے کہ بھئی آپ ٹوپی پہنو، تب دوسرے کو دعوت دے کر خود ٹوپی نکال دے گا کیا؟ وہ خود ٹوپی پہنے گا۔ دوسرے کو نماز کی دعوت دے رہا ہے تو دوسرے کو نماز کی دعوت دینے کی برکت یہ ہوگی کہ یہ نمازی بنے گا، عمل پر جمے گا۔ تو اس لیے دعوت بڑے اہتمام کے ساتھ اپنا مزاج بنانا چاہیے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، معذرت خواہ ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں پر ایک زمانہ دین سے دوری اور لاپرواہی کا ایسا آنے والا ہے کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا، بھلائی کی دعوت دینے والا، برائی سے روکنے والا مردار گدھے کی لاش سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ لوگ پسند نہیں کریں گے اچھائی کی طرف بلانے والے کو، لوگ پسند نہیں کریں گے برائیوں پر ٹوکنے والے کو، پسند نہیں کریں گے، دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ بد عملی میں خود تمہارا حال یہ ہو جائے گا کہ دنیا تمہاری تباہی سے عبرت پکڑے گی، تمہاری تباہی سے عبرت پکڑے گی، آج پکڑ رہی ہے۔ تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عون ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی قوم کے باعزت لوگ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور وہ اس برائی کو روکنے پر قادر ہوں، اس کے باوجود بھی اگر نہیں روکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیں گے، اللہ ان کو ذلیل کر دیں گے۔ اولیاء کاملین کی زندگی ہم دیکھ لیں، اللہ والے کتنا بے چین رہتے تھے دعوت کے سلسلے میں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتے اور کسی وجہ سے اس کو روک نہیں سکتے تو ان کی طبیعت پر اس کا اس قدر اثر ہوتا تھا اور اس قدر غم ہوتا تھا اور طبیعت میں اتنی کڑھن ہوتی تھی اور دل اتنا جلتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی دن تک ان کے پیشاب میں خون آتا تھا، اتنی فکر ہوتی تھی کہ برائی میں نے دیکھی، روک کیوں نہیں سکا میں۔ تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے، یہ مزاج ختم ہو گیا، بھلائیوں کی دعوت بھی نہیں ہے، برائیوں سے روکنے کا بھی اہتمام نہیں ہے، جبکہ حکم ہے اللہ کے نبی کا، من استطاع منکم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو برائی کو دیکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اور زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکے۔ اگر دونوں طاقتیں نہیں ہیں تو کم سے کم اللہ سے دعا تو کر سکتا ہے اس کے حق میں، اللہ اس کو ہدایت دے۔ آج ہمارے گھروں میں ہمارے بیوی بچے غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن باپ روک نہیں سکتا، باپ کو روکنے کی ہمت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بچپن سے ایسی تربیت ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس پیغام کو اہمیت کے ساتھ سمجھ کر اپنا مزاج دعوت کا بنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔